تمہیں خوشبو کی مانند اب ہواؤں میں بکھرنا ہے، تمہیں ہریالیوں پہ مثل شبنم اب نکھرنا ہے، تمہیں خوشبو کی مانند اب ہواؤں میں بکھرنا ہے۔ نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم كل امتی معافا الا المجاہرین او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ایک عام معافی کا ذکر کیا ہے کہ میری ساری امت وہ قابل معافی ہے، مگر اعلانیہ گناہ کرنے والے وہ قابل معافی نہیں ہے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو اپنی رحمت سے قیامت تک پوری کی پوری امت کے پورے گناہ معاف فرما دیں، سوائے مجاہرین کے، اعلانیہ کھلم کھلا گناہ کرنے والے کے۔ مجاہرین کا جو یہ ٹولہ ہے یہ عام رحمت سے اور معافی سے خارج ہے، ان پر معافی کا دروازہ بند ہے جب تک توبہ کر کے اس جرم کو جرم سمجھ کر اسے باز نہ آ جائیں، اور یہ مہلک ترین گناہ ہیں جو ہماری سوسائٹی کا بالکل ایک حصہ بن گئے ہیں، اور وہ اب گویا کہ مسلمان نے گناہوں کی فہرست سے ہی نکال دیا ہے، 7 8 یا اس سے کم و بیش، کم و زیادہ شیطان نے ایسا چکر چلا دیا کہ وہ اب ایسا کامن ہماری زندگی میں معمول بن گیا ہے کہ اس کو لوگ اب ایک آدمی نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، حج عمرے کرتا ہے، لیکن وہ داڑھی منڈانے کو وہ ایک گناہ بھی نہیں سمجھتا، اور وہ ایک زندگی کا ایک ایسا حصہ بن گیا داڑھی منڈانا۔ اور اسی طرح عورتوں کا پردہ نہ کرنا، دفتروں میں، اسکولوں میں، دکانوں میں، آفیسز میں، مرد کا عورت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا، گویا کہ جو کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، کہ مومنین کو حکم ہے مرد اور عورت کو کہ نگاہ نیچے رکھیں، تو یہ گویا کہ یہ حکم اسلام میں اب نہیں ہے، تو لوگ اب اس کو گناہوں کی فہرست سے بھی نکال چکے ہیں۔ یہ مہلک ترین گناہ ہوتے ہیں کہ جب انسان کے اندر احساس گناہ بھی نہ رہے اور اس کو اب گناہ بھی نہ سمجھے، یہ قابل معافی جرم نہیں ہے۔ یہ سمجھے کہ آپ قانون کو قانونی نہ سمجھے، اور تو اس میں وہ کھلی بغاوت میں آتا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکانا، یہ بہت کامن ہے، یہ کوئی گناہ ہی نہیں ہے، حالانکہ کبیرہ گناہوں میں شامل ہے۔ اور ایک تصویر بنانا، ٹی وی دیکھنا اتنا کامن ہو گیا ہے، آج کل تو موبائل اور ٹی وی ایک ہی چیز ہے۔ موبائل میں اب جب نیٹ آ گیا تو اب پوری دنیا کی گند وہ بندہ دیکھ رہا ہے، اور مووی دیکھ رہا ہے، ڈرامہ دیکھ رہا ہے، ہر قسم کی ویڈیوز دیکھ رہا ہے۔ تو ٹی وی دیکھنا اور گانا سننا، میوزک، اور غیبت کرنا اور سننا، اور چہرے کا پردہ، مطلب یہ بالکل کامن ہو گیا، اور یہ اب شریعت کے مطابق جو پردہ کرنا تھا اور شریعت کے مطابق جو داڑھی رکھنی تھی، اب یہ گویا کہ اسلام کا حصہ اب نہیں رہے، اتنا کامن ہو گیا ہے یہ۔ تو یہ وہ گناہ ہے، مہلک گناہ، مہلک ترین گناہ، کہ جو کھلی بغاوت کے ذیل میں آتے ہیں۔ چھپ کر اگر کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو کسی حد تک رعایت کا امکان ہوتا ہے، مگر جو مجرم کھلم کھلا اور اس کو جرم بھی نہ سمجھے، جرم کو جرم نہ سمجھے، قانون توڑے اور اس کو قانون بھی نہ سمجھے، تو یہ بہت خطرناک ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف ارشاد فرمایا کہ میری ساری امت معاف ہے،
عام معافی کا اعلان ہے، لیکن اس ٹولے کو معافی نہیں ہے جب تک توبہ نہ کریں۔ شیطان بھی میٹھی میٹھی نیکیاں جو ہے وہ کروا لیتا ہے، کہتا ہے میٹھی میٹھی نیکیاں کر لو، اور اس قسم کے گناہ بھی چھوڑ دو جو بدنامی کا باعث ہے۔ لیکن جو گناہ گھر گھر میں داخل ہو چکے ہیں اور سوسائٹی کا جز بن چکے ہیں، ساری دنیا اس کو کر رہی ہے، اب شیطان کہتا ہے خواہ تم اپنے آپ کو روکے بیٹھو۔ تو اب داڑھی منڈانا کتنا سنگین جرم ہے کہ رسول پاک علیہ السلام نے وہ قاصد، جو ایران کے 2 قاصد تھے جن کی داڑیاں نہیں تھی، مونچھیں بڑی تھی، آپ نے چہرہ پھیر لیا تھا، اور حالانکہ سفیر تھے، مہمان تھے، اور آپ تو رحمت للعالمین ہیں، اور کافر تھے۔ آپ نے ان سے داڑھی کے بارے میں سوال کیا کہ تمہیں کس نے کہا ہے کہ داڑیاں منڈاؤ؟ اب یہ سوال تو کافر سے بنتا نہیں ہے، لیکن آپ کو اتنی شدید نفرت تھی داڑھی مونڈنے سے کہ وہ مہمان تھے اور سفیر تھے اور کافر تھے، ان سے بھی منہ پھیر لیا۔ کافر کو تو احکام اسلام کی تلقین نہیں کی جاتی، ان کو تو صرف کلمے کی دعوت دی جاتی ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کافر سے کہے بھائی تم نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ لیکن یہ شدت بتائی ہے کہ داڑھی منڈانے کی کتنی شدت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ کافر سے منہ بھی پھیر لیا اور داڑھی کے اوپر آپ نے اس سے بات کی۔ تو مجھے بتائیں کہ مسلمان جو داڑھی مونڈتا ہے اور مٹھی سے کم رکھتا ہے، اس کا کیا حال ہوگا؟ اسی طرح پردہ ہے، ہمارے معاشرے میں پردے کا حال دیکھیں آپ، تو گھروں کے گھر میں کوئی شرعی پردہ نہیں ہے، بابی سے پردہ ہے۔ ہمارے ہاں اس کو یعنی گناہ ہی نہیں سمجھتے، اس کو ہم قانون کی خلاف ورزی نہیں سمجھتے، تو اس لیے یہ بعض گناہ ایسے ہیں مہلک ترین ہیں جو کھلم کھلا اعلانیہ گناہ میں آتے ہیں، اور وہ گناہ قابل معافی نہیں ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ عام معافی کے اعلان سے بھی یہ لوگ خارج ہیں۔